النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری چونکہ سورۃ الاعراف چل رہی ہے اور اس میں انبیاء اور پچھلی اقوام کا ذکر ہے، تو آیت نمبر 64 سے ہم تھوڑا سا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ میں ترجمہ سے شروع کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 64 ہے سورۃ الاعراف کی. تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا. بے شک وہ اندھا گروہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کی حالات اور واقعات سے آگاہ کیا جا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا. حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو وحی تھی وہ آپ ان تک جب پہنچاتے تھے تو ان کی قوم نے اسے جھٹلا دیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا. ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلاتے رہے اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوششیں کرنے کے باوجود بھی ان کی جو قوم ہے وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی اور پھر آخرکار ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے انہیں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا، لیکن باقی جتنے لوگ ڈٹھائی اور ضد کا شکار تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں دیتا جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کرے، اور جو پیغمبر کی نافرمانی ہے وہی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں 40 مرد اور 40 عورتیں سوار تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی بھی نسل وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکی. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور جو آپ کی نسل ہے وہیں سے آگے پھر انسانوں کی دوبارہ، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی نسل آگے دنیا میں رہی اور وہی آگے بڑھی. تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ کفار اندھے لوگ تھے، یعنی ان کے پاس نبوت کی ساری نشانیاں تھیں لیکن دیکھ کر بھی وہ ان کا انکار کرتے تھے، اور معرفت کا نور جو ہے وہ کافروں کی قسمت میں نہیں تھا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری جتنی بھی آپ کی تبلیغ تھی اور آپ کی دعوت تھی، یہ سب دعوت کے بعد جو لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک روا رکھا اور جو ان کی قوم پر عذاب آیا، ان آیات میں اس کا ذکر ہے. آگے آیت نمبر 65 دیکھیے. فرمایا اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو افلا تتقون، تو کیا تمہیں اللہ کا خوف یا تقوی نہیں ہے. اچھا، یہ یہاں پر قوم عاد کی بات کی جا رہی ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے
اور یہ یمن میں آباد تھے. اب یہ دوسری قوم، پہلے حضرت جو ہے وہ ذکر کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اب جو دوسرے نبی ہیں حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم عاد، آپ ان کی طرف ہدایت لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا جب تم اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو؟ تو اس پر جو ان کی قوم کے سردار تھے، کافر تھے، وہ بولے کہ ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. تو کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہنا اور بیوقوف کہنا یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ اگر حضرت ہود علیہ السلام اس وقت حلم اور صبر کا مظاہرہ نہ کرتے تو آپ انتہائی سخت جواب دیتے، لیکن آپ نے بہت علم اور صبر کے ساتھ آپ نے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے بہت اچھا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ بے وقوفی کا تو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں تمہارے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے تمہاری قوم میں سے ہی ایک مرد کو نبی بنایا ہے، اور پھر دیکھو کہ اللہ کے احسان یاد کرو. اور وہ اللہ کے احسان کیا تھے قوم عاد پر، کہ جب قوم نوح ساری برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، قوم نوح تو ختم ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چلی اور نسل کے بعد جو قوم آئی تھی وہ قوم عاد تھی. تو حضرت اس میں قوم عاد کو یہ بتایا جا رہا ہے، حضرت ہود علیہ السلام انہیں یہ یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کا وہ احسان جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں اس پوری زمین کا جانشین بنایا ہے. اور دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی عظیم جسم عطا کیے ہیں، یعنی عظیم جسموں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے. اور پھر قد کاٹ اور قوت دونوں ہی قوم عاد کے پاس تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو قد کاٹ بھی دیا اور قوت بھی عطا کی. تو حضرت ہود علیہ السلام چونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ اپنی قوم کی بستی میں نہیں رہتے تھے بلکہ اپنی بستی سے تھوڑا ہٹ کے آپ ایک الگ مقام پر رہتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ وحی فرماتا تو آپ وہاں سے دوبارہ اپنی قوم کی طرف آتے اور آ کر انہیں بتاتے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے. اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ بے شک تم اور تمہارے رب کا، یعنی تم پر تمہارے رب کا عذاب جو ہے وہ لازم ہو گیا کیونکہ تم نے اللہ کے پیغامات کو جھٹلا دیا. اور قوم عاد پر آنے والے عذاب کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ موسلادھار بارش اور پتھروں کا برساؤ ان پر ہوا، اور بہت زیادہ ان پر جو ہے وہ آندھی اور تیز ہوا برسی جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو آیت نمبر 65 میں اسی کا ذکر ہے. آیت نمبر 73 میں دیکھیے اگلی قوم کا ذکر ہے، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل آئی، اور یہ اللہ کا ناقہ یعنی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. اور یاد کرو جب تم عاد کو جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. یہ اگلی قوم ہے، قوم سمود. پہلی قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، جب وہ تباہ اور برباد ہوگی تو اگلی قوم کون سی آئی تھی؟ قوم عاد. اب جب قوم عاد بھی ہلاک ہوگی تو پھر اس سے اگلی قوم جو ہے وہ قوم سمود تھی، اور ان پر جو نبی تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، پھر وہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی اطاعت کرو،
اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہاں پر اپنی قوم سمود کو بہت ساری نعمتیں یاد دلائیں اور فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا اور ان کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا. قوم عاد کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنے خوبصورت انداز سے تمہیں ان کی جگہ پر بسایا ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو. یہ اس قوم کی خاصیت تھی. اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہ سے بچو. یہ پیغام تھا جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا. قوم سمود کے ایک سردار نے جس کا نام جندہ بن عمر تھا، اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس پیغام پر ایک بات کہی. اس نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے اس پیغام کو مان لیں اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں تو آپ ایسا کریں کہ جس صفات کی اونٹنی ہم کہتے ہیں وہ یہ سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر سے وہ اونٹنی ہمیں نکال کر دکھائے. یعنی اگر آپ ایسا معجزہ دکھا دیں گے تو ہم آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم بتاؤ. انہوں نے نشانیاں بتائیں کہ وہ اونٹنی اتنی جوان ہونی چاہیے، اتنی بڑی ہونی چاہیے اور ایسا ایسا اس کا قد کاٹ ہونا چاہیے اور جیسے وہ پہاڑ سے باہر آئے تو اپنے جتنا بچہ ہی پیدا کرے، یعنی اپنے جتنی اونٹنی ہی پیدا کرے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ نے حکم اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ پاک نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے وہ اونٹنی جیسی نشانیوں والی بتائی تھی ویسی ہی اونٹنی باہر نکلی اور نکلتے ہی اس نے اپنے برابر کا بچہ جو ہے وہ جنم دیا. تو جو سردار تھا جندہ جس نے یہ جو ہے وہ کہا تھا کہ ہمیں ایسی نشانیوں والی اونٹنی چاہیے، وہ اور اس کے سارے ساتھی تو ایمان لے آئے لیکن باقی جتنی قوم تھی اس سب نے انکار کر دیا. تو یہاں پر وہ عذاب کے مستحق ہوئے تھے. لیکن جو اصل عذاب کی وجہ تھی وہ یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ اب تم اس اونٹنی کو تنگ نہیں کرنا اور اس کو اللہ کی زمین پہ چلنے پھرنے دو، یعنی تم نے اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں دینی. تو لہٰذا وہاں پر ایک خاتون تھی جس کی بہت زیادہ جانور چرائے جاتے تھے، یعنی صدوق نامی وہ عورت تھی اور بڑی حسین اور جمیل اور مالدار تھی. اس کی بہت ساری بیٹیاں بھی تھیں اور اس کے بہت سارے جانور جو ہیں وہ وہاں پر چلتے پھرتے تھے اور گھاس پھوس کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. تو وہاں پر اس کو یہ دشواری ہوتی تھی کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ پورے جتنے قومیں سمود کے جانور تھے ایک دن وہ پانی پیتے تھے اور ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. اب اس خاتون کو یہاں سے تکلیف ہوئی اور اس نے کچھ دو لوگوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں اپنی حسین جمیل بیٹیوں سے تمہارا نکاح کر دوں اور حضرت صالح کی اس اونٹنی کو قتل کر کے بتا دو کہ جو وہ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب اور یہ باتیں سب جھوٹی ہیں. تو معاذ اللہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، جو اس کے پیر تھے کونچے تھی وہ کاٹ دی اور انہوں نے بدھ کے دن یہ اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی اور حضرت صالح نے ان سے فرمایا تھا کہ اب تم 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو جاؤ گے. اور ایسا ہی ہوا کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور ایک اتوار کا دن جب آیا تو ہولناک آواز کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی معجزے والی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا. پھر سخت زلزلہ قائم کیا گیا، یعنی پہلے ایک آواز آئی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے وہ ہلاک ہو گئے اور پھر سخت زلزلہ قائم ہوا. ان کی ہلاکت سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے مومنوں کو اپنے ساتھ دیا اور وہ اس بستی سے باہر جنگل کی طرف نکل گئے. پھر ان کی ہلاکت کے بعد
وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام مومنوں کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور جب وہاں سے گزر رہے تھے ان لاشوں کے پاس سے، تو حضرت صالح علیہ السلام ان لاشوں سے خطاب کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. یعنی عذاب سے تمہیں پہلے بھی ڈرایا تھا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا، لیکن تم نے اس پیغام کی قدر نہیں کی. آیت نمبر 80 میں جو ہے وہ اگلی قوم کا ذکر ہے. ترجمہ دیکھیے، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں. جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ اردن میں اترے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف، جو حضرت لوط کی قوم تھی وہ سدوم تھی، اہل سدوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیا کرتے تھے، وہی جو ہر نبی دعوت دے رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس عبادت کے لائق نہیں ہے. قوم لوط کی سب سے بڑی جو خباثت ہے اور برائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بدفعلی کا کام کرتے تھے، اور وہ خواتین سے کی بجائے بدفعلی کرنے کی بجائے وہ لڑکے ہی لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، اور اس بے حیائی کو سدوم جی اچھا، ان کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. یعنی لڑکوں کا لڑکوں سے بدفعلی کرنا یہ لواطت کہلاتا ہے، معاذ اللہ. اور اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے سارے جہان میں کبھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا جیسا تم کر رہے ہو. اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو لواطت ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، معاذ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے. استغفر اللہ من ذالک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سرکار نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے. استغفر اللہ من ذالک. تو یہ قوم لوط جو ہے اس کی خاص طور پر یہ خباثت تھی، یہ برائی تھی کہ یہ قوم جو ہے اس لواطت کے عمل میں مصروف ہو گئی. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیوں کو اور باقی جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان سب کو عذاب سے بچا لیا. لیکن جو آپ کی بیوی تھی جس کا نام واحلہ تھا، آپ کی بیوی جو ہے وہ کافرہ رہی اور اس نے کافروں کا ساتھ دیا، بلکہ وہ جو لوگ لواطت کرتے تھے معاذ اللہ ان کا ساتھ دیتی تھی معاذ اللہ. تو وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ بہت بڑی بات نہیں کہ آپ کسی نبی کے گھر والے اور آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کی بخشش اور آپ کی نجات صرف اور صرف عمل پر منحصر ہے. اور پھر آیت نمبر 84 پر دیکھیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میہ برسایا، ایک بارش ہوئی، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرموں کا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ نے ان پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی. ایک اور یہ ہے کہ جو بستی میں رہنے والے ہیں جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھنسا دیے گئے تھے. استغفر اللہ. اور جو سفر میں تھے وہ بارش سے ہلاک ہو گئے. اور ایک روایت میں امام مجاہد نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. یعنی قوم لوط پر ایک عذاب کی شکل یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو جو ہے وہ قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطہ کو اکھاڑ کر آسمان کے قریب پہنچا کر انہیں وہاں سے عمدہ کر کے گرایا تھا.
اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی تھی. استغفر اللہ معاذ اللہ من ذالک. تو یہ اس قوم کی حالت تھی جنہوں نے لواطت کی. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات ہیں. آیت نمبر 85 میں دیکھیے، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو حضرت شعیب نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. ناپ اور تول پوری کرو، لوگوں کی چیزیں گٹا کر نہ دو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لے آؤ. اچھا، مدین جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام بھی ہے اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا. اس بستی کا نام مدین اس لیے ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ایک بیٹے تھے جن کا نام مدین تھا. تو یہ چونکہ ان کی اولاد میں سے یہ قوم تھی، اس لیے اس قوم کو مدین جو ہے ان کا نام رکھا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، اور آپ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دادی ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، جن کا ذکر ہم نے شروع میں پہلے پڑھا تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے یہ اہل مدین کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. اور حضرت شعیب علیہ السلام جو معجزہ لے کر آئے تھے اس کا کوئی مخصوص ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن اتنا ذکر ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب نے کچھ بکریاں دی تحفے کے طور پر، اور آپ سے فرمایا کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ سفید اور سیاہ بچے پیدا کریں گی. تو ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا. اس ایک موضوع کا ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کی غلطی یہ تھی، ایک تو وہ شرک کرتے تھے اور دوسرا وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا تم اپنی اصلاح کر لو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے وہ میدان محشر میں اس طرح کھڑا ہوگا کہ جو اس کا پسینہ ہے وہ اس کے کانوں کے نصف تک پہنچا ہوگا، پاؤں سے لے کر کانوں کے نصف تک وہ پسینہ پہنچا ہوگا اور وہ سخت عذاب کا مستحق ہوگا. استغفر اللہ من ذالک. تو اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اس جرم کا ذکر ہے، اور پھر ان پر حضرت شعیب کی قوم کی گمراہی جب بہت بڑھ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے سے بھی وہ نہیں سمجھے تو پھر عذاب الہی ان پر نازل ہوا. اور عذاب الہی ان پر کیا آیا تھا کہ شدید زلزلہ آیا تھا. استغفر اللہ. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَلَمُوا الصَّيْحَةُ کہ ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے، اب اس میں دو طرح کا ذکر کہ پہلے ایک چیخ اٹھی اور پھر سخت زلزلہ ہوا، اور سخت زلزلے کے باعث یہ ساری قوم جو ہے یہ ہلاک ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ سخت زلزلے کا شکار ہوئی، اور سخت زلزلے کی وجہ سے ایک ہولناک آواز نے انہیں ہلاک کر دیا. استغفر اللہ من ذالک. یہ سارے جو علامتیں ہیں یہ تمہاری قوم میں کہیں موجود ہیں. ہر آیت نمبر 101 میں دیکھیے، آپ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ فرمایا تلک القرى نقص علیک، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے. اللہ تعالیٰ یوں ہی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں میں. اچھا دیکھیں، ساری باتیں سنانے کے بعد یعنی یہ جتنی آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 بستیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم عاد کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا اور قوم شعیب علیہ السلام کا.
تو یہ ساری اقوام کا جو ذکر گزرا ہے، اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے ان بستیوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ کو تسلی دیں کہ دیکھیں پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے اور ایسی چیزیں ان کو دیکھنی پڑی، یعنی سامنے سے لوگ ان کو جھوٹا کہتے رہے، کبھی تکلیفیں دیتے رہے اور کبھی بہت ساری جو انبیاء کو جو ہے وہ ناحق شہید بھی کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹوں کو ہمیشہ ہلاک کر دیتے اور جو سرکشی سے باز نہ آئے اللہ پاک اسی طرح ان پر مختلف طرح کے عذاب نازل کرتا ہے اور وہ طرح طرح کی بیماریوں میں گھر کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اب یہ یہاں پر تمام جتنی بھی اقوام کا ذکر ہوا ان کا مقصد بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے اور کس طرح سے مدد کی ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 106 میں دیکھیے، اب آگے چونکہ جتنی اقوام تھی ہم نے ان کا ذکر پڑھا، تو اب 106 آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے تفصیلاً سارا جو ہے وہ واقعہ اس میں دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی بہت سارا پڑھا، لیکن اب یہاں دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلاً جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنی بھی رسالت کی تبلیغ فرمائی اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو آپ ہمارے سامنے ظاہر کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک اژدہا عطا کیا تھا، جو اژدہے کی صورت عصا تھا، جو عصا وہ ڈالتے تھے اور وہ اژدہے کی صورت میں ہو جاتا تھا۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر آپ 110 سے دیکھیے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 122 تک یہ سارا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ میں اس کی تفصیل تھوڑی سی جو ہے وہ ذکر کر دیتی ہوں۔ جب فرعون نے اپنے دربار میں بہت سارے جو ہے وہ درباری اکٹھے کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہیں بہت ماہر جادوگر سمجھا سب نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک عصا لاٹھی ایک رکھتے ہیں اور وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ تو اس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنا جو ہے وہ گرویدہ نہ بنا لیں اور ساری سلطنت حاصل نہ کر لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں مشورہ کیا فرعون نے اپنے درباریوں سے۔ تو درباریوں نے کہا کہ آپ ابھی ایسا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو ابھی تھوڑی دیر کی مہلت دیں اور تب تک ہم اپنی تیاری یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پورے شہر سے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کرتے ہیں۔ اور فرعون نے کیا کیا کہ اپنی پوری سلطنت میں سے 70,000 جادوگر اکٹھے کیے اور سب کو اکٹھا کر کے وہاں بٹھایا اور ایک دن مقرر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور انہیں جو ہے وہ یہ کہا کہ پہلے اب جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے آپ جادو دکھائیں گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی پہلے اپنا جادو دکھا دو۔ تو وہ سارے جتنے جادوگر تھے سب نے جادو کیا کہ اپنی رسیاں ڈالی اور وہ رسیاں جو ہیں وہ لوگوں کو سانپ دکھائی دے رہی تھی، یعنی رسیاں اور بہت ساری چیزیں جو تھی وہ لاٹھی ٹائپ وہ رسیاں ٹائپ اس میں ڈال دی اور لوگوں کی اصل میں وہ تھی رسیاں ہی، لیکن لوگوں کی نظروں پر جو ہے وہ نظر بندی کر دی، جادو کر دیا، سحر کر دیا اور وہ ان کو سانپ کی صورت میں دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ اور حضرت پھر وہ 70,000 جادوگروں کے سانپ تھے، جب انہوں نے اپنا وہ جادو دکھایا تو اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا اور وہ جادوگروں کی ساری جو رسیاں تھی وہ اژدہا کھا گیا اور تقریباً وہ سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا جادو تو ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا یہ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، کیونکہ جادوگر تو سمجھ گئے
کہ ہمارا جادو جس لیول کا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا ڈالنے سے وہ بالکل ختم ہو گیا اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اور وہ جان گئے کہ یہ کوئی جادو اور کوئی منتر کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت خدا کا جو ہے وہ ایک کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ رب تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، وہ بے اختیار انہوں نے اپنے زبانوں سے کہا آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لائے ہیں تمام جہان والوں کے رب پر۔ جب انہوں نے بے اختیار یہ جملہ کہا تو جو فرعون ہے، اور یہ کہہ کر وہ سجدے میں بھی گر پڑے تھے۔ اچھا، یہ جو جملہ تھا یہ کہہ کر وہ سجدے میں بھی گر پڑے تھے، تو فرعون نے جب دیکھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جھک گئے ہیں یہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے ہیں، تو اس پر فرعون جو ہے وہ بہت غصہ ہوا اور اس نے تمام جادوگروں کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور لوگوں کی آنکھوں پر جو جادو ہے اس کا ذکر یہ ہے کہ اس آیت میں جادوگروں کے جادو کا اثر ہے، یعنی اثر کا ذکر ہوا، تو انہوں نے جو اپنی رسیوں کو اور اپنی لاٹھیوں کو پھینکا تھا وہ دراصل لوگوں کی آنکھوں پر جادو تھا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو کرشمہ اور معجزہ عطا فرماتے ہیں وہ اس سے بہت بڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ان آیات میں یہ تمام معجزات موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 134 میں دیکھیے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ اچھا، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 134، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کو تھوڑا سا اس طرف رکھیں، اس کا چل مجھے لگتا ہے موبائل قریب ہے۔ جی اچھا، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے آیت نمبر 34 کا کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب طوفان آتا تھا، یعنی عذاب ان پر کس کس قسم کے عذاب آئے تھے کہ ان پر جو ہے وہ جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب اور ٹیٹی دل کا عذاب، مینڈک کا عذاب اور طاعون کا عذاب جو ہے وہ ان پر نازل ہوا تھا۔ اور جب بھی کوئی عذاب آتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر کہتے تھے کہ اب آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس عذاب کو ختم کر دے تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جیسے ہی وہ عذاب ختم ہوتا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور وہ پھر اپنی سرکشی میں دوبارہ مصروف ہو جاتے تھے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 205 آخری آیات برکت کے لیے ہم پڑھیں گے۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، جو ان کے جوؤں کا عذاب تھا سروں میں جس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے تھے، خون کا عذاب کے نلکوں میں اور پانی کی جگہ خون آتا تھا جسے وہ پینے سے بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جو ٹیٹی دل تھا وہ ان کے گھروں میں، ان کی گندم میں، ان کے کھانوں میں، اور مینڈک جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے اس قدر زیادہ تعداد میں تھے کہ وہاں انسانوں کی تعداد کم تھی اور یہ جو عذاب جو بھی آتا تھا اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی، اور وہ کھانا کھانے سے بھی مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ کھانوں میں جو ہے وہ مینڈک اور وہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو بھی عذاب آتا تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے، یعنی تضرعاً و خیفہ، اس طرح سے کہ کبھی آہوزاری سے اور کبھی اپنے دل میں، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔
اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جب فرشتے اپنے بے انتہا شرف، پاک اور معصوم ہونے اور شہوت اور غضب سے بری ہونے کی باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو انسان جو کہ جسمانی ظلمتوں اور بشری کثافتوں اور شہوت کی وجہ سے جو ہے وہ ہر وقت گھرا رہتا ہے، تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہم نے ترجمہ پڑھی ہے، یہ آیات سجدہ میں سب سے پہلی آیت ہے، آخری آیت پڑھ رہے ہیں، بتایا تھا۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، یعنی جس طرح کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے وہ سن لی تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق آیت پڑھنا ضروری ہے، اور ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یا پہلے والا کوئی بھی لفظ ملا کر پڑھنا یہ کافی ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان، کوئی آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، اے ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، یعنی اس پر وہ بہت پچھتاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس نے سجدہ کیا، اب اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور بس یہی اس کا طریقہ ہے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ آپ پہلے کھڑے ہو کر سجدے میں گئے اور سجدے کے بعد کھڑے ہو گئے، یہ دونوں چیزیں مستحب ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کھڑے ہوئے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، سجدہ ہو جائے گا، لیکن کھڑے ہونا مستحب ہے، بس یہ ایک طریقہ۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانے ہیں اور نہ اس میں تشہد ہے اور نہ سلام ہے، یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اچھا جی، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ سورۃ الاعراف الحمدللہ مکمل ہوئی۔ ہم اگلی سورت ہماری سورہ انفال ہے، اگر فوراً سجدہ نہ کیا جائے تو بعد میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مظاہرہ نہیں۔ ہم علمی نشست میں بیٹھے ہیں، اس لیے ہم اس کو مکمل کرنے کے فوراً بعد سجدہ کر سکتے ہیں۔ سورہ انفال جو ہے صحیح قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، اور اس میں 10 رکوع ہیں، اس کی 75 آیات ہیں، اور انفال جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں انفال یعنی مال غنیمت کا ذکر ہے، اس کے احکامات کے بارے میں بات کی گئی ہے، صرف اسی کی مناسبت سے اسے سورہ انفال کہا گیا ہے، یعنی مال غنیمت کا چونکہ ذکر ہوا نا، اس لیے اسے سورہ انفال کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال جو ہے اس کو ہم پراپر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یسألونک عن الانفال، دریافت کرتے ہیں وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں، تو آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک تو اللہ اور اس کے رسول ہیں، پس ڈرتے رہو اللہ تعالی سے اور اصلاح کرو آپس میں اپنی، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ انفال جو ہے یہ جنگ بدر کے بارے میں بھی ہے، اور انفال سے مراد غنائم یعنی مال غنیمت بھی ہے۔ یہ جنگ بدر یہ اسلام کی پہلی
جنگ تھی جو مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں لڑی تھی، اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، یعنی اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کون کامیاب ہوگا، مومنین یا کفار۔ تو اس میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے، یعنی جنگ بدر میں وہ 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں تھی۔ مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے اور کافروں کے پاس جو ہے وہ 300 گھوڑے تھے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس کا ذکر اس میں سورہ انفال میں آگے ہم دیکھیں گے۔ اچھا، دشمن کا پلڑا اس میں بہت بھاری تھا، لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، اور جب آخر یعنی بہت بڑی فتح ہو گئی تو آخر پر کیا ہوا کہ بہت مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ تو اس میں جو نوجوان جنہوں نے جنگ لڑی تھی، نوجوان یہ کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کر اپنی جان کے بلبوتے پر کفار سے لڑائی کی ہے، تو اب یہ جتنا مال اکٹھا ہوا ہے اس میں سے زیادہ حصہ ہمارا ہے۔ تو جو بوڑھے اور بزرگ لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم تمہارے پیچھے کھڑے رہے اور ہم نے تمہارا دفاع کیا، تمہاری مدد کی، تو ہمارا بھی مال میں حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو وہاں پر مومنین مسلمانوں کو کشمکش ہو گئی آپس میں کچھ مال کی تقسیم کی وجہ سے، تو اس وجہ سے وہ پوری تقسیم اور مال غنیمت کا جو ذکر ہے وہ اس شروع میں آیات میں آیا۔ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں تم باہمی معاملات میں اصلاح کرو، یعنی تمہیں بالکل بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارا کتنا حصہ ہے اور تمہارا کتنا حصہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم خود آپس میں مال کی کوئی تقسیم کی وجہ سے، مال غنیمت کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہیں کرو گے، بلکہ یہ سب حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ وہ خود تمہیں بتلائیں گے تمہارا کتنا حصہ ہے اور تم کتنے حقدار ہو۔ لہذا آپس میں دیکھو نا، اتنی بڑی جنگ تم نے اس لیے لڑی تھی کہ تم آپس میں متحد تھے اور اتفاق رکھتے تھے۔ آپ تم مال غنیمت کی وجہ سے لڑ پڑو گے تو کس طرح وہ سارے کے سارے دشمن تو تم پر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں گے اور تم سارے کے سارے بکھر جاؤ گے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ تمام مال غنیمت کا اور پھر آپس میں صلح کرنے کا ذکر فرمایا۔ صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تو یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور مومنوں کے لیے ہی اللہ کے پاس باعزت روزی ہے۔ یعنی جو جنت میں رزق ہوگا وہ تو چونکہ بغیر کسی تکلیف کے اور عزت اور اکرام کے ساتھ عطا کیا جائے گا، اس لیے فرمایا ورزق کریم، اور جو مومن ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کریم ہے، عزت والا رزق ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا، جڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں اس کے بعد کہ واضح ہو چکی تھی، گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور حالانکہ وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا جی، ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے جس کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ جو ابو سفیان ہے یہ شام کی طرف سے کچھ تجارتی مال لے کر آ رہا تھا مکہ کی طرف، ٹھیک ہے، شام سے تجارتی قافلہ، یہ تقریباً 30 یا 40 لوگوں کا قافلہ تھا جو ملک شام سے تجارت کر کے مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو کہا کہ اس قافلے پر حملہ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ خبر ابو سفیان نے ایک شخص کو کہا کہ تم بھاگ کر جاؤ اور جا کر مکہ میں جتنے ہمارے ساتھی ہیں، ابو جہل ہے اور باقی لوگ ہیں، ان سے کہو کہ
ایسا نہ ہو کہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں وہ کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دیں اور وہ کہیں میرا سارا مال نہ لوٹ لیں، اس لیے وہ میری مدد کو پہنچے۔ اچھا، اور اس نے جھوٹ یہ باندھا کہ بھئی وہ مجھ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اس لیے تم بھرپور فوج لے کر نکلو۔ اچھا، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کو لے کر، یعنی تقریباً 313 صحابہ تھے جو صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اب وہ 30-40 کا قافلہ تھا اور یہ 313 مسلمان تھے، تو حملہ تو اصل میں ابو سفیان پر کرنا تھا، لیکن جب وہ خبر ابو جہل کو پہنچی تو اس نے پورے مکے میں اعلان کر دیا کہ لٹ گئے، جو مسلمان ہیں انہوں نے تو ہمارا سارا تجارتی سامان لوٹ لیا ہے، لہٰذا تم سب اپنے گھروں سے نکلو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اچھا، انہوں نے 300 گھوڑوں کا انتظام کیا اور تقریباً مکہ کے ہر گھر سے ہر شخص نکلا اس جنگ میں داخل ہونے کے لیے، حصہ لینے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ لالچ تھا کہ ہمارا اس میں تجارتی سامان لٹ جائے گا۔ تو لہٰذا وہ تقریباً 1000 قافلہ لے کر جو ہے وہ ابو جہل وہاں سے نکلا۔ اب ابو سفیان نے تو راستہ بدل لیا، اس نے جس طرف سے مسلمان آ رہے تھے اس نے راستہ ہی بدل لیا، اور جو ٹکراؤ ہو گیا مسلمانوں کا وہ ابو جہل کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہاں پر کچھ صحابہ نے کہا سرکار ہم کیسے مقابلہ کریں، ہم کیسے لڑائی کریں، مطلب یہ تو 1000 ہیں اور ان کے پاس 300 گھوڑے ہیں اور پتہ نہیں کتنی زیریں اور کتنی تلواریں ہیں، اور ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ اب 300 گھوڑے والوں کے سامنے 2 گھوڑے والے کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، کچھ صحابہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی چونکہ نبوت کی دلیل تھے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے آپ کو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ عطا کر رکھی تھی، جو بعد میں ہونی تھی وہ آپ کو پہلے ہی خبریں عطا کر دی، تو آپ نے اپنی اس زبان اقدس سے ارشاد فرمایا جو وحی خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتی، آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو کچھ صحابہ نے پھر دوبارہ سے یہ بات عرض کی کہ سرکار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ ادا دیکھ رہا تھا کہ میرے نبی سے یہ کس طرح بحث کر رہے اور کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ جذبہ ایمانی میں اٹھے اور کہا کہ جو حکم سرکار فرمائے اس کا انکار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ اشارہ کریں گے تو ہم تو سمندروں میں کود جائیں گے، اگر یہ ہمیں اشارہ کریں تو ہم اپنی جانیں لوٹا دیں گے، تو لہٰذا اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مقابلہ کرنا ہے تو ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، پھر وہ تقریباً یہ شعبان کا مہینہ تھا جب یہ مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور پھر آخر کار جب ابو جہل کے سامنے آمنے سامنے ہوئے دونوں گروہ تو وہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ اچھا، اس سے پہلے جو رات تھی نا، چونکہ صحابہ تھوڑے تھے، سامان تھوڑا تھا، تلواریں تھوڑی تھی، تو گھبرائے ہوئے تھے مسلمان، لیکن چونکہ سرکار کا حکم تھا پورا کرنا تھا اور بھاگ بھی نہیں سکنا اور نکلنا بھی نہیں ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے، تو یہ خوف تھا کہ 1000 جو کافر ہے وہ تو ہمیں مار دیں گے۔ تو مسلمانوں کے رنگ اڑے ہوئے، چہرے زرد ہوئے کہ بھئی صبح تو ہمیں مرنا جو ہے نا وہ پڑے گئی، کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہم باؤنڈ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ہے وہ اس طرح فرمایا کہ آپ رات ساری، یعنی جس اگلے دن مقابلہ تھا اور کافروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی تھی، ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گڑ گڑا کر روتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ کہا اے میرے محبوب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ صبح قلیل جماعت جو ہے وہ کثیر پر غالب آئے گی، یعنی تھوڑے جو ہیں وہ زیادہ پر غالب آئیں گے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں رات کو ہی ساری رات آپ نے اللہ کی عبادت کی، دعائیں کی، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے سرکار کو پیچھے کندھے پر جو کملی والی چادر اتر گئی، دعا مانگتے مانگتے روتے روتے اس قدر آپ التجا کر رہے تھے تو آپ نے چادر مبارک کندھوں پر ڈالی اور پیچھے ہاتھ پھیر کر کہا سرکار اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔
اب آپ اس دعا کو یعنی آپ آرام کر لیجئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات التجائیں کرتے رہے کہ اللہ میں نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ہے اور اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو مالک تیری کوئی عبادت کرنے والا زندہ نہیں رہے گا، اس لیے میری اس جماعت کی مدد فرما، میری اس جماعت کی مدد فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ سرکار رات کو ہی صحابہ کو بتا رہے تھے، نشان لگا رہے تھے کہ صبح میدان جنگ میں فلاں کافر جو ہے وہ اس جگہ پر مر کر گرے گا، فلاں کافر جو ہے وہ اس جگہ پر مر کر گرے گا. آپ نے جس جس جگہ نشان لگوائے اور صبح وہی جس کافر کا نام لیا، تمام صحابہ نے دیکھا کہ وہ وہیں پر مر کر گرتے رہے. اچھا پھر دوسرا اس میں بڑا جو جنگ بدر میں معجزہ تھا سرکار کا، وہ اس سے بھی بڑا یہ تھا کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی. پہلے 1000 فرشتہ آیا، پھر 3000، حتیٰ کہ پھر 5000 فرشتہ نازل ہوا. اور فرماتے کہ یہ صحابہ کہتے ہیں ہم خود دیکھتے تھے کہ ہم ابھی کافر کی طرف بڑھتے تھے اور ہماری تلوار ابھی اس سے 1 ہاتھ دور ہوتی تھی کہ وہ کافر مر جاتا تھا. تو فرماتے ہم بہت حیران ہوتے تھے اور بہت تعجب میں ہوتے تھے کہ یہ کافر کیسے مرا ہے. تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ تیسرے آسمان والے فرشتوں کی مدد ہے کہ وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اس کافر تک پہنچ جاتے اور وہ اس کو مار دیتے. کہتے ہم ابھی صرف ہاتھ ہلاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا کہ ہماری تلوار ابھی اس تک پہنچتی بھی نہیں تھی. اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے ساتھ سرکار کی مدد فرمائی. اور اس میدان میں ایک اور بڑی اچھی جو صحابہ پر انعام اور نعمت عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ اونگ اللہ نے ان کو عطا کر دی. کہتے جب سخت خوف میں اور میدان جنگ میں انسان کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے نا، یا سخت اس کو مثلا گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، تو سخت پریشانی کے عالم میں اگر بندہ اونگ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی طرف سے امن کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں سخت پریشانی میں اونگ اگر آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں امن عطا کر دے گا. تو یہ اس جنگ کی سب سے بڑا جو نعمت اور انعام اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ کہ صحابہ کے دل جو ہیں وہ 1000 کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں تھے، بلکہ وہ تو بڑے آرام سے اونگ رہے تھے، یعنی امن میں تھے. ایسے جیسے نیند طاری ہوتی ہے، میٹھی سی نیند اور میٹھی سی اونگ، اور بالکل بے خوف اور بے امن اور بالکل آرام سے وہ لڑائی کر رہے تھے. کوئی خوف نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا. اللہ پاک نے ان کو اونگ بھی عطا فرما دی تھی. تو اب ترجمے میں یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور یاد کرو جو وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے ایک کا ان 2 گروہوں سے کہ وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم پسند کرتے تھے کہ تم نہتھا گروہ تمہارے حصے میں آئے. اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے اور کاٹ دے کافروں کی جڑ، تاکہ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو، اگرچہ ناپسندیدہ کرے اس کو عادی مجرم. یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں سے جو پے در پہ آنے والے ہیں. اور نہیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ نے مگر ایک خوشخبری تاکہ مطمئن ہو جائے اس سے تمہارے دل، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بہت غالب حکمت والا ہے. اور یاد کرو جب ڈھانپ لیا تمہیں غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، جما دے اس سے تمہارے قدموں کو. اور یاد کرو جب وہی آپ کے رب نے فرمائی فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، اور میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا روب.
سو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ 1000 کے دلوں میں اللہ نے 313 کا رعب عطا کر دیا تھا. یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی, اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اے حق کے دشمنوں, یہ سزا ہے, پس چکھو اسے اور یاد رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے. اے ایمان والو, جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جرار سے تو مت پھرنا اپنی پیٹھ پھیر کر, اور جب پھیرے گا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ بجوز اس صورت کے کہ تم اپنا پینترا بدلنے والے ہو یا لڑائی کے یا پلٹ کر آنے والے ہو اپنی جماعت کی طرف, تو وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے مرتد یعنی پھرنے والوں کو یہ کہا ہے کہ تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے. جب تم ایک دفعہ جنگ میں داخل ہو گئے تو تم وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نہیں سکتے, یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے. بس تم نے نہیں قتل کیا انہیں, اللہ نے قتل کیا انہیں. سبحان اللہ, تم نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ تعالی نے ان کو قتل کیا ہے. کتنا بڑا جملہ ہے. اور فرمایا کہ تم نے نہیں, اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی, بلکہ وہ اللہ تعالی نے پھینکی تھی تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر, اپنی جناب سے بہترین احسان. اور بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور فرمائے یہ تو ہوا, اور بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا ہے کفار کے مکر اور فریب کو. یہ اس آیت مبارکہ میں ایک اور پس منظر ہے, اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس آئے تو ان میں سے ہر ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا, دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو قتل ہوئے ہیں وہ تو اللہ کی قدرت سے ہوئے ہیں, تو لہٰذا کوئی بھی اپنی طاقت کی طرف نسبت نہ کرے کہ جو وہاں پر قتل ہوئے وہ میری طرف سے ہوئے ہیں, بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, یہ آیت مبارکہ ہائی لائٹ کر لیجئے. اور اس کے پیچھے پورا شان نزول ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی پر مٹی اٹھائی, خاک اٹھائی, اور آپ نے وہ کافروں کے چہروں پر پھینک دی, اور آپ نے فرمایا کہ شاہت الوجوہ یعنی لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں. تو وہ خاک جو ہے وہ مٹی وہ تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی, اور صحابہ کرام آگے بڑھ کر انہیں قتل کر رہے تھے اور گرفتار کر رہے تھے. تو میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کی کیسی کینکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. سبحان اللہ, کہ اللہ فرماتے ہیں وہ جو مٹھی آپ کی تھی وہ دراصل اللہ رب العزت کی مٹھی تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر آپ نے خاک پھینکی لیکن وہ اللہ کی طرف سے ان پر پھینکی گئی. سبحان اللہ, یہاں سے سرکار کی شان کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے اعزاز سے نوازا ہے. تو فرمایا اے کفار, اگر تم فیصلہ کے طلبگار تھے تو لو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ, اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے اور نہیں فائدہ پہنچائیں گے تمہیں تمہاری جماعت سے کچھ بھی, چاہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو, اور یقیناً اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور نافرمانی کرو ان کی حالانکہ تم سن رہے ہو, اور نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے. بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے انسان ہیں, یعنی جو کچھ نہیں سنتے اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہیں. اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی تو انہیں ضرور سنا دیتا, اور اگر سنا دیتا انہیں
قبول حق کی طاقت کے بغیر تو وہ پھر بھی منہ پھیر دیتے اور روگردانی کر دیتے. اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کو اور اس کے رسول کو. یعنی جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تو تم لبیک کہو اس حکم کی طرف جو تمہیں زندہ کرتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اور خوب جان لو کہ اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان اور بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت پس منظر ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے. حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا تھا. اس کے پیچھے جو ایک پس منظر ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، یعنی آواز دی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے بلانے پر فوراً حاضر نہیں ہوا بلکہ اپنی نماز مکمل کر رہا تھا. اور جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ فوراً جواب دو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے، یعنی فوراً لبیک کہو. تو آپ نے فرمایا حضور بے شک ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ایسا ہی فرمایا ہے، اور آپ نے اس بات پر معذرت کی کہ میں فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا. اور ایک ایسا ہی واقعہ حدیث میں آتا ہے جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، یعنی انہیں بلایا اور کہا اے ابی. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، پھر جلدی جلدی نماز مختصر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وعلیکم السلام اے ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ یعنی آپ نے فوراً جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے تو فوراً لبیک کہو اور فوراً حاضری دو. اور اس سے مراد آپ نے فرمایا کہ آگے سے فوراً ابی بن کعب نے کہا عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے اور آئندہ میرے سے کبھی ایسی خطا نہیں ہوگی، ایسا عمل نہیں ہوگا. اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہمیں 5 وقت کی نماز کے لیے بلاتا ہے، یہ وہی بلانا ہے اور وہی دعوت ہے، وہی آواز ہے. یعنی آپ کی حیات میں تو آپ نے صحابہ کی اس طرح اصلاح فرمائی نا کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے فوراً جواب نہیں دیا. تو اللہ رب العزت کی آواز اور پکار 5 وقت کی جو اذان ہے، اور جو لوگ فوراً نماز کے لیے تیار رہتے ہیں وہ اس حکم پر پورا عمل کرتے ہیں کہ استجیبوا للرسول، کہ وہ فوراً للہ وللرسول، وہ فوراً اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہتے ہیں، وہ فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فرمایا ڈرتے رہو اس فتنہ سے جو اگر برپا ہو گیا تو نہیں پہنچے گا صرف انہیں جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یاد کرو تم میں سے تھوڑے تھے کمزور اور بے بس، سمجھے جاتے تھے ملک میں ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تمہیں لوگ. پھر اللہ نے پناہ دی اور طاقت بخشی اپنی مدد سے اور عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ. اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب کچھ آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ اسی کے پاس اجر عظیم ہے. سبحان اللہ. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے
تو اللہ وہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا حق اور باطل میں تمیز کی طاقت، اور وہ ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور بے شک اللہ بڑے فضل والا اور بڑے کرم والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ سے توبہ کرتے رہو تو یہاں توبہ شرط ہے۔ پھر فرمایا یاد کرو جب تم خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اس کو ضرور توجہ سے سنیے گا، اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے۔ فرمایا یاد کرو اے محبوب جب کافر تمہارے ساتھ تدبیر کرتے تھے کہ وہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، وہ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہترین ہے۔ اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش جو ہیں یہ دار الندوہ، یعنی انہوں نے اپنا ایک گھر بنایا تھا جسے کمیٹی گھر کہتے ہیں، مشورے کرتے تھے، الٹی سیدھی تدبیریں کرتے تھے، اور ان کے اس گھر کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور جو ابلیس لعین ہے یعنی شیطان، وہ ایک بڈھے کی صورت میں، ایک بزرگ کی صورت میں وہاں آیا اور کہنے لگا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، میں نجد کا بزرگ ہوں، شیخ ہوں، اور مجھے تمہاری اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تھی اور میں اس لیے آیا ہوں، تو مجھ سے تم کچھ بھی نہ چھپانا، یعنی جتنے مشورے آج تم کرو گے ان سارے مشوروں میں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں گا۔ اچھا، انہوں نے اسے شامل کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مختلف طرح کے مشورے کرنے لگے، اور مشورے کیا تھے کہ پہلی جو ابو البختری شخص تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکڑ کر ایک مکان میں بند کر دو اور انہیں قید کر دو، اور وہاں پر ایک سوراخ چھوڑ دو، اس سوراخ سے انہیں کھانا پینا دیں گے اور وہ تھوڑے دن وہاں زندہ رہیں گے، اور معاذ اللہ پھر ان کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس پر جو شیطان ان کے درمیان موجود تھا اس نے کہا تمہارے اس مشورے سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ اگر تم دیکھو کہ ان کے جتنے جان باز سپاہی ہیں اور جان نثار ہیں وہ سارے کے سارے مل کر تم پر حملہ کریں گے اور وہ اپنے نبی کو تم سے آزاد کروا لیں گے۔ اچھا، پھر وہاں پر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں۔ حشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو اونٹ پر سوار کرو اور انہیں کسی اور شہر کی طرف چھوڑ آؤ تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس طرف واپس نہ آئیں اور بس وہ جہاں مرضی رہے۔ تو اس پر بھی شیطان نے کہا کہ تم نے بہت ناقص مشورہ دیا ہے، تم دیکھو کہ وہ جب یہاں رہ کر اپنے جادو سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں تو جب وہ کسی اور قبیلے میں چلے جائیں گے تو وہاں کے لوگ بھی ان کے ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر وہاں پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک سپاہی لیتے ہیں اور ان سب کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی تلواریں اکٹھی کر کے ایک بار یکبارگی سے حملہ کریں اور وہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیں۔ استغفر اللہ معاذ۔ اور اس پر وجہ سارے خاندانوں سے سپاہی لینے کی وجہ یہ تھی تاکہ جو قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ ہیں وہ قریش کے سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے اور نہ ان سے بدلہ لے سکیں گے، اس لیے جو ہے وہ سارے فوجی سپاہی اکٹھے ہو کر اور ان کو معاذ اللہ قتل کر دے۔ اچھا، ابلیس جو لعین ہے اس کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اس نے کہا کہ ہاں یہی مشورہ ٹھیک ہے اور اس طرح سے کر لو۔ اچھا، پھر یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کی ساری بات حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آپ نے یہ ساری ان کی جتنی چالیں تھی وہ سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے کہ آج آپ اپنے خواب گاہ میں نہ سوئیں، آج آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں، اللہ تعالیٰ نے عزت دیا ہے کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر لیں اور مدینہ طیبہ کی طرف نکل جائیں۔ یہ پہلی مرتبہ جب مکہ سے آپ ہجرت کر رہے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری چادر اوڑھ لو، یعنی آپ کی چادر اوڑھ کر، اور فرمایا کہ یہ ساری جتنی میرے پاس ان کی امانتیں ہیں مکہ والوں کی، یہ ساری ان کو لوٹا دینا اور میرے بستر کے محافظ رہو، یہاں پر سو۔ جب سارے وہ قریش والے اکٹھے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے جب دیکھ رہے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے وہاں پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، آپ آرام فرما رہے۔ سب نے پوچھا کہ تمہارے نبی کہاں گئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ کہ تمام کفار جو ہے وہ ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کے باہر وہ پہرے داری دیتے رہے تاکہ جیسے صبح اور ہم ان کو قتل کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت، ایک یعنی مٹھی بھر کر خاک پکڑی اور آپ نے یہ آیت پڑھی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے وہ ساری کی ساری مشت خاک جو ہے وہ ان کے چہروں پر ڈال دی اور وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرام سے وہاں سے نکلے اور اپنے ساتھ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی بنایا اور حضرت علی المرتضیٰ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کا حکم دیا۔ مشرکین جو ہے وہ ساری رات پہرا دیتے رہے، جب صبح دیکھا تو بستر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب انہوں نے تعاقب کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تعاقب کے بعد دیکھا کہ وہاں غار ثور تک پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ پناہ لی ہوئی تھی۔ جب وہاں تک پہنچے تو دیکھا کہ مکڑی نے اپنا جالا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، تو جالا دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر تو یہاں کوئی داخل ہوتا تو یہ سارا مکڑی اور یہ جالے یہ کبھی بھی نہ ہوتے، اس کا مطلب یہاں کوئی داخل نہیں ہوا، تو لہٰذا وہ وہاں سے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 دن وہاں ٹھہرے رہے غار ثور میں، اور پھر آخر آپ مدینہ طیبہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان مکروں کی بات کر رہا ہے کہ تم تو مکر اور چال چلتے ہو نا، لیکن اللہ تدبیر فرماتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی جو تدبیر ہے خفیہ، اللہ کا پلان ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسی آیتیں نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں اگلوں کی، معاذ اللہ، یعنی وہ پھر بھی ان کو کہانیاں کہتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر ہو یہی قرآن سچ تیری طرف سے تو برسا ہم پر آسمان سے پتھر اور لے آ ہم پر دردناک عذاب، استغفر اللہ، یعنی خود عذاب کا سوال کر رہے تھے یہ کافر، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب دے انہیں، حالانکہ آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب تک سرکار آپ ان کے درمیان ہیں تب تک اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں دے گا۔ یہ آپ کے وجود پاک کی برکت ہے، یہ آپ کے جسم اقدس کی برکت ہے، اور آج اگر ہم بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں تو وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باری تعالی ہے، جو آج بھی مدینہ پاک کی بستی میں سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ آپ ظاہری پردہ فرما کر وہاں اپنی آرام گاہ میں ہیں، یہ سب کا سب سرکار کے وجود کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ان کفار سے کم نہیں ہے بلکہ ان کے برابر ہی چل رہے ہیں، لیکن جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا کی ہے یہ سب سرکار کے وجود کا صدقہ ہے۔ اس لیے فرمائے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں، حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا۔ مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد اب کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے، اور نہیں ہے وہ اس کے متولی
اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی، اور نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے اس کے کہ وہ سیٹی اور تالی بجاتے تھے، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ تو چکھو اب عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنا مال تاکہ وہ روکے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت اور افسوس، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے، اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، پھر ڈال دے ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑا ہی نقصان اٹھایا ہے۔ آپ فرما دیجیے کافروں کو کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائے تو اب بھی سبحان اللہ اللہ ان کو بخش دے گا، اور جو ہو چکا وہ معاف فرما دے گا۔ اگر وہ پہلے کرتوت دہرائیں گے تو جو گزر چکا ہے ہمارا طریقہ پہلے نافرمانوں کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اے مسلمانوں لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ کوئی فسادی باقی نہ رہے، اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالی جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ پارہ نمبر 10 شروع ہو رہا ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے اور رسول کے لیے۔ اب یہاں سے دوبارہ مال غنیمت کی بات شروع ہو گئی، کیونکہ وہ پورا سورہ انفال ہے ہی مال غنیمت کے بارے میں، تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالی وہ مال جو تم نے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ مصارف بتا رہا ہے اس آیت میں کہ تمہیں ان کو جب تقسیم کرنا ہے تو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالنا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کو تو مال کی ضرورت ہی نہیں، لیکن 5واں حصہ جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالنا ہے وہ کہاں خرچ کرنا ہے، اس کے مصارف کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مسافروں کو دینا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جسے ہم نے اتارا اے محبوب اپنے بندے پر فیصلے کے دن، اور جس روز آمنے سامنے ہوئی تھی دونوں جماعتیں، یعنی یہ اسی دن کا ذکر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ لشکر کفار طور والے کنارے پر تھے اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، یہ وہی بات کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ نیچے کی طرف تھا اور جو مسلمانوں کا قافلہ تھا وہ مدینہ کی وادی کے قریب تھا، اور جو لشکر ابو جہل کا تھا وہ ذرا دور تھا، یہ اس کا ذکر ہے۔ اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ اللہ کر دکھائے وہ کام جو ہو کر رہنا تھا، تاکہ ہلاک ہونا یعنی جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے اور جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب دکھایا اللہ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں، قلیل یعنی وہ بہت زیادہ تھے نا، تو اللہ نے آپ کو وہ تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر دکھایا ہوتا آپ کو لشکر کفار کثیر تعداد میں تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملہ میں، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ بے شک انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں دکھایا تمہیں لشکر کفار، جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں قلیل، یعنی اب اللہ نے مسلمانوں کو اتنے وہ 1000 تھے اور وہ تھوڑے کر کے دکھائے تھے،
اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں تاکہ کر دکھائے اللہ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا. اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹیں گے. اے ایمان والو جب جنگ آزما ہو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جب تم ہمت ہارنے لگو تو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائیں گے تمہاری ہوا. اور پھر تم وَاصْبِرُوا، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دیکھو نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ کافر تھے اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے. اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے اپنے علم اور قدرت سے گھیرے ہوئے ہے. اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال اور انہیں کہا کہ لا غالب لکم اليوم، شیطان نے ان کو یہ کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا لوگوں میں سے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا نگہبان ہوں. تو جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا وہ جو شیطان انہیں بڑے حوصلے دے رہا تھا اور بولا میں تو بڑی ذمہ ہوں تم سے، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو آج تم نہیں دیکھتے. میں ڈرتا ہوں اللہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی شیطان نے پہلے بہت خوبصورتی سے انہیں اس طرف مائل کیا اور جب اس نے اللہ کے عذاب کو دیکھا تو خود بھاگ نکلا اور کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی پتہ نہیں کہ جس کے عذاب سے میں بھاگا ہوں اس کا عذاب بہت سخت ہے. یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہ مغرور کر دیا ہے ان کو ان کے دین نے، اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اے مخاطب اگر تجھے دیکھے جب جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے، اور وہ بہت ہی اہم ذکر ہے، جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں یضربون وجوہہم، تو وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اب چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر. جیسے دستور تھا فرعونیوں کا، جو زبردست لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی پکڑ فرما لی. بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. اس لیے کہ اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہو کسی قوم پر، یہاں تک کہ وہ بدل ڈالتے ہیں خود ہی اپنی نعمت کو. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے. اچھا، کفار مکہ کا یہ طرز عمل بھی فرعونیوں اور ان سرکشوں جیسا ہے جو پہلے گزر چکے. انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، اور وہ سب کے سب ظالم تھے. بلا شبہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جنہوں نے کفر کیا اور وہ کسی طرح بھی ایمان نہیں لاتے. وہ جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ توڑ دیتے اپنا وعدہ ہر بار، تو وہ ذرا نہیں پرہیز کرتے. بس اگر پائیں انہیں میدان جنگ میں تو انہیں عبرتناک سزا دے کر منتشر کر دو انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید وہ اس بات سے نصیحت حاصل کر لیں. اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دو ان کی طرف ان کا معاہدہ واضح طور پر. بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والوں کو. یہاں خیانت کا چونکہ ذکر ہے تو یہ بہت بڑی برائی ہے کہ آپ امانت میں خیانت کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی خیانت بالکل پسند نہیں فرماتا. ہرگز نہ خیال کرے کافر کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت ہو، قوت و طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم خوف زدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمن کو
اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو ان کھلے دشمنوں کے علاوہ تم نہیں جانتے انہیں، البتہ اللہ جانتا ہے، اور جو چیز خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا تمہیں پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا، اور کسی طرح تم پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر کفار مائل ہو صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہو جائیے اس کی طرف، پھر بھروسہ کیجیے اللہ تعالیٰ پر، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا اور علم والا ہے۔ اگر وہ ارادہ کرے آپ کو دھوکہ دے تو آپ فکر مند کیوں ہو رہے ہیں؟ بے شک کافی ہے اللہ ہی آپ کو، جس نے آپ کو آپ کی تائید کی ہے، آپ کی نصرت عطا کی ہے، اور وہ مومنوں کی جماعت کے ساتھ ہے، اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اسی نے تو الفت پیدا کر دی ہے ان کے دلوں میں۔ عرب کے سارے جزیرہ میں نا ہر طرف نفرت اور عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی، تو ان کے مزاج میں جو ذرا الفت اور محبت پیدا ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ اسی کا حکم ہے۔ اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تو نہ الفت پیدا کر سکتے تھے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان، بلا شبہ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہے تو وہ ساری دنیا خرچ کر کے بھی محبت کا ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں جو بھی الفت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا فرمانے والا ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اور یہ آیت مبارکہ اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی سے محبت اور قربت بڑھانا چاہیں تو اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ لیجئے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور جو آپ کے فرما بردار ہیں مومنوں میں سے، اے نبی آپ حرد المؤمنین، آمادہ کیجئے مومنوں کو جہاد پر، اگر ہو تم سے 20 آدمی صبر کرنے والے۔ یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا انعام ہے کہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے اگر تم 20 آدمی ہو اور صبر کرنے والے ہو تو تم غالب آؤ گے 200 پر۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے نا کہ اگر ہم ایمان والے ہیں اور ہم صبر کرنے والے ہیں اور توکل علی اللہ ہے تو پھر ہم ایک کتنوں پر غالب ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے پر ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا انعام ہے مسلمان اور مومنین کا۔ اے مسلمانوں، اب تخفیف کر دی ہے اللہ نے تم پر، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ سبحان اللہ، اگر ہوئے تم میں سے 1000 صابر تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نہیں مناسب نبی کے لیے کہ ہو اس کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لیں زمین میں، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب اور دانا ہے۔ اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے کہ خطا اجتہادی معاف ہے تو ضرور پہنچتی تمہیں بوجہ اس کے جو تم نے لیا ہے بڑی سزا۔ سو کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کریم آپ فرمائیے ان قیدیوں سے جو تمہارے قبضہ میں ہے، اگر جان لی اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خوبی تو عطا فرمائے گا تمہیں بہتر اس سے جو لیا گیا ہے تم سے، اور بخش دے گا وہ تمہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اگر وہ ارادہ کرے آپ سے دھوکہ بازی کا تو حیرت کیوں ہے، انہوں نے تو دھوکہ کیا ہے اللہ سے پہلے ہی، اسی لیے تو اللہ نے قابو میں دے دیا تمہیں ان پر، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو اور ان کی مدد کی۔ یہاں انصار کا ذکر ہے،
جنہوں نے مہاجرین کی بہت مدد کی تھی. یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی, نہیں تمہارے لیے ان کی وراثت سے کوئی چیز یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے. اور اگر وہ مدد طلب کرے تم سے دین کے معاملہ میں تو فرض ہے تم پر ان کی مدد کرنا. یہاں ہمارے لیے بھی فرض ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے دین کے معاملہ میں مدد مانگے تو ہم اس کی مدد کریں. فرمایا کہ اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے معاملہ میں تو فرض ہے تم پر ان کی مدد کرنا, مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ قائم ہو چکا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں. اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو برپا ہو جائے گا فتنہ ملک میں اور پھیل جائے گا بہت بڑا فساد. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی امداد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, وہی خوش نصیب ایماندار اور سچے لوگ ہیں. ان کے لیے بخشش ہے, ورزق کریم, اور جنت میں عزت والا انعام والا رزق ہے. اور جو ایمان لائے بعد اس کے اور ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ مل کر تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. اور رشتہ دار وسع میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں حکم الہی کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم, اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم.